الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ آپ سب کو آواز صحیح آ رہی؟ کوئی ایک جواب دے دے۔ ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک جگہ جمع کیا، جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ انتہائی قابل تحسین ہیں وہ بہنیں جو وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں میں سے عطا فرمائے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ تو جمعہ کا دن ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کام تو صحابہ کا تھا جو سیرت بیان کرتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کام قبول فرمائے، منظور فرمائے، آسان فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس محفل سے جوڑے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس محفل سے جوڑے ہی رکھے ہمیشہ، کبھی توڑ نہ عطا کرے۔ تو باقی زندگی تو گزر جائے گی، زندگی تو گزر جائے گی، اور زندگی تو گزر جانی ہے۔ ہم نہ بھی چاہیں تو زندگی گزر جائے گی، اور موت کو گلے لگانا ہی پڑے گا، موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آئے اور جیے اور موت کا مزہ نہ چکھے۔ لیکن میری بہنوں، تیاری کیا ہے اس پر غور کرنا ہے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ یہ سمجھیں آپ کہ ہم موت کی تیاری کیسے کریں، ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم یہ کیسے کریں۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ موت کی تیاری کیسے کریں۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی زندگیاں ملتی ہیں جنہوں نے ایک پل بھی دنیا سے جینے لگایا اور اپنی موت کی تیاری ہی کرتے رہے۔ الحمدللہ۔ تو جب ہمارے پاس لائحہ عمل موجود، جب ہمارے پاس نمونہ موجود، جب ہمارے پاس زندگی گزارنے کا دستور موجود، طریقہ موجود، پھر کس چیز کی کمی ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے اس بات کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ اب ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور کتنے دن ہم مزید انتظار کرتے رہیں گے؟ میری پیاری بہنوں، جاگنے کا اور جگانے کا وقت ہے۔ میری پیاری بہنوں، جاگنے اور جگانے کا وقت ہے۔ اب سونے والے دن رخصت ہو گئے، اب ایک دوسرے کو بتانے کا وقت ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس لمحہ بلمحہ ہماری زندگی اگر اللہ نے 50 سال کی، 60 سال کی لکھی ہے، تو اب بہت کم مدت باقی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو پتا ہوگا پیدا ہونے والا بچہ کتنے سال اور جینا ہے، اللہ کو پتا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک ایسی
بات ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہم ابھی نہیں سمجھ رہے. تو ابھی ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو اور ابھی ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمارا شعور زندہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلائے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ سلام. السلام اے ذکرو، اے السلام اے ذکر تو روح رواں، السلام اے یاد تو جانے جانا، السلام اے جلوہ نور احد، السلام اے مظہر ذات صمد، السلام اے مایہ راز حیات، السلام اے وجہ خلق کائنات، السلام اے رحمت للعالمین، السلام اے ہادی دنیا و دین، السلام اے عالم امی لقبی، السلام اے عالم امی لقبی، السلام السلام اے سید والا نصبی. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب شروع ہے اور یہ کتاب جو ہے میرے ہاتھ میں یہ ہے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد حی عبدالحی صاحب رحم اللہ کی، اور بہت خوبصورت کتاب ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجوہ کائنات ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پیدا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجوہ کائنات ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کائنات جو بنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی. یہ کائنات کو بنانا اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ کائنات تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا. مجھے اور آپ کو بھی ان کی ثنا خواہی کے لیے بنایا. آپ کو یوں سمجھاتی ہوں، آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی لاڈلی امت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کے ساتھ جو کام کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی امت کے ساتھ نہیں کیا. اس بات کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں آپ سب کو، اس بات کو یوں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود جو ہے، وجود ہمارے لیے وہ باعث رحمت ہے. آپ یقین کریں، تھوڑا سا پہلے پیچھے کی طرف آنے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء جو بنائے، پیدا کیے، مطلب اور نبوت دی، نبی بنایا ان کو، تو رسول بنایا، نبی بنایا. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. دنیا میں 313 صرف کتنے 313 صرف کتنے 313 دنیا میں 313 نبی رسول آئے. رسول جو ہوتا ہے اس کو کتاب ملتی ہے یا شریعت ملتی ہے، یہ رسول کی پہچان ہے
کہ اس کو کتاب ملتی ہے، اس کو شریعت ملتی ہے. جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی رسول آئے اور ان میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، نبی بھی ہیں اور خاتم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں. نبی اس کو کہتے ہیں جن کو شریعت نہ ملے، جو پہلے والے نبی کی شریعت کو زندہ کرے. جن کو کتاب یا سلیبس نہ ملے وہ پہلے والے نبی کی کتاب یا شریعت پڑھے. ذرا سا غور سے سنیں گے سمجھ آ جائے گی. رسول ان کو کہتے ہیں جن کو نئی شریعت ملے، یعنی جن کو شریعت ملے، نئی کتاب ملے، نیا سلیبس ملے. سمجھ آئی؟ 313 دنیا میں رسول ہیں، ان کو سمجھے بغیر نا بات سمجھ نہیں آ سکتی تھی، اس کو سمجھائے بغیر. 313 دنیا میں رسول ہیں اور باقی سارے انبیاء ہیں. جو نبی ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول ہے وہ نبی ہو سکتے ہیں. اس بات کو بہت ایک غیر متعلقہ، یعنی اس سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش ہے کہ جیسے کمپاؤنڈر ہے، ٹیکا لگاتا ہے، انیستھیزیا دیتا ہے کسی وقت، مطلب یعنی کمپاؤنڈر ٹیکا لگاتا ہے، انیمیا دیتا ہے اور باقی ڈرپ لگا دیتا ہے اور کافی کچھ زخموں کو پٹی بھی کر دیتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کا کچھ کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. اس نے 5-5 6 سال لگا کے MBBS کیا، اس کے بعد اسپیشلسٹ بنا، وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے پڑھا اور جس نے پریکٹیکلی دیکھا. ٹھیک ہے نا. آپ کبھی کسی کمپاؤنڈر پہ بھروسہ کر کے اپنا آپریشن کرا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا، بہت ہی مشکل ہے. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تمام جو رسول ہیں نا وہ 313 ہیں، ان کو شریعت ملی، نئی کتاب ملی، نئی شریعت ملی، اور یا پھر پرانی شریعت سے کچھ چیزیں لے کے نئی شریعت بنائی. اس میں جیسے سلیبس میں کچھ چیزیں پرانی لے لی اور باقی چیزیں نئی ڈال دی. اب میری بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو انشاءاللہ. بیان یہ کری ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ وہ بر وقت نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ خاتم الانبیاء بھی ہیں. یہ اعزاز اور نبیوں میں سے کئی نبیوں کو ملا کہ وہ نبی بھی ہیں اور وہ رسول بھی ہیں، لیکن اللہ کی قسم خاتم الانبیاء صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کہیں نمائش ہو رہی ہے یا کیٹ واک ہو رہی ہے تو پہلے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، مطلب پہلے جو ہے نا نئے پہلے نمبر پہ وہ ایسے ہی لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے اچھے، پھر اس سے اچھے، اس سے اچھے، اور پھر آخر میں ماسٹر پیس آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے آ کے کہ بھائی یہ ہمارا ماسٹر پیس ہے، اس کو دیکھ لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماسٹر پیس ہیں، ان جیسا اور کوئی پیس بن نہیں سکتا. سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ توہین نہیں، صرف سمجھانے کو کہہ رہی ہوں کہ ان جیسے نبی، ان جیسے رسول اور یہ اعزازات پانے والے کہیں نہیں آ سکتے. ابھی میں امت پہ نہیں آ رہی کہ امت کو کیا ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی امت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا، یہ نہیں بتا رہی. ابھی میں صرف اور صرف اس بات پر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ رسول ہیں پلس نبی ہیں اور امام، انہوں نے تمام نبیوں کی امامت کی. سردار الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اکرام الانبیاء ہیں، اعزاز الانبیاء ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ان کی شان میں کیا کہوں، کوئی ایک بات ایسی اللہ تعالیٰ سمجھا دے جس سے کوئی حق ادا ہو جائے. لیکن میں کہتی ہوں یہ بات ناممکن ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لوگ الفاظ کہہ کے سمجھیں. ہم نے بس کر دیا ہے. بس ان کی شان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور کمالات نبوت خود اللہ تعالیٰ کے کلام مبین میں ہے. محمد حامد حمد خدا بس. محمد حامد محمد حامد حمد خدا بس. خدا مدح آفری مصطفیٰ بس. حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا. آپ کو سید الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیج دیا. اسی لیے اہل علم کے لیے آپ کے تعارف اور آپ کے اوصاف آپ کے کمالات بتلانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا. ہم سے نہیں کہا کہ نبی کی تعریف کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے بتایا بھائی میرے محبوب کی تعریف ایسے کرو. واہ واہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین اس دین اسلام دے کر دنیا میں بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ. وہ اللہ ایسا ہے اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کرے اور اللہ کافی ہے. محمد اللہ کی رسول ہیں اور جو لوگ آپ کی صحبت یافتہ ہیں یعنی آپ کے صحابی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں. وہ کافروں کے لیے بڑے تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں. آپس میں ایسے ہیں جیسے مکھن مہربان. اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے کبھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ سمیت کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور رضامندی کی تلاش میں لگے بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. میں نے تمہیں آنکھیں دی میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں دماغ دیا میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں بنگلہ دیا میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں بچے دیے اولاد دیے میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں جو اتنی خوبصورت جو ہے ذہانت دی میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں عقل دی میں نے تمہیں جتایا نہیں. میں نے تمہیں اچھے دوست دیے میں نے تمہیں جتایا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز تمہیں کھلاتا ہوں جتاتا نہیں ہوں. روز تمہیں کھلاتا ہوں جتاتا نہیں ہوں. کبھی تمہیں مرغ کھلا رہا ہوں کبھی تمہیں بریانی کھلا رہا ہوں جتاتا نہیں ہوں. لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتایا کیونکہ اس کا اسٹینڈرڈ نعمت کا بہت بڑا ہے. ویسے تو کھانا بھی بہت بڑی نعمت ہے ویسے تو ذہانت بھی بہت بڑی نعمت ہے ویسے تو عقل بھی بہت بڑی نعمت ہے ویسے تو خوبصورتی بھی بڑی نعمت ہے ویسے تو اولاد بھی بڑی نعمت ہے لیکن جتایا نہیں. ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے دینا تو ہم جتاتے ہیں اللہ معاف کرے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان جتایا، احسان کیا، جبکہ انہی کی جنس میں یعنی انہی کے اندر سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور ان لوگوں کی یعنی صفائی کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کے خیالات کو صاف کرتے ہیں، غلط قسم کی رسومات سے بچاتے ہیں، جہالت سے بچاتے، جہالت سے ان کے ذہن کو صاف کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ قواعد بیت اللہ اٹھاتے ہوئے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی ہماری نسل میں سے ایک نبی پیدا کر۔ یہ قرآن مجید کے ترجمے کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اے اللہ رب العزت ہم میں سے ایک نبی پیدا فرما۔ اب اس میں یہاں پر یہیں پر رک جائیں، بات کو سمجھیں کہ پھر آگے بات سمجھ آئے گی، بات کو نہیں سمجھیں گے کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ میری پیاری بہنوں، دل کے کانوں سے سنا کریں۔ تو کیا کہہ رہی تھی میں؟ جب بیت اللہ کی قواعد بلند کر رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کس نے؟ حضرت ابراہیم نے، خلیل اللہ نے، دوست نے اللہ کے، جسے اللہ نے کہا میرا دوست ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، کہیں اور کوئی اور بھی نہیں کہہ رہا، خود ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا میں اللہ کا دوست ہوں، اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم میرا دوست خلیل اللہ۔ اب بیت اللہ کی دیواریں بلند، قواعد بلند کرتے ہوئے، بیت اللہ کی دیواریں بلند کرتے ہوئے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے فرمایا ہے اللہ یہاں پر ایک ایسے نبی کو بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کو اسلام کی باتیں بتائے، تزکیہ نفس کرے اور تلاوت قرآن یعنی ان کے دلوں کی صفائی کر دے، اور ان کو کلام پاک کی تلاوت کر کے سنائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، لیکن ایک ایسا نقطہ ہے جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو، وہ بھی بتاتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سیرت کو بیان کرنا نا کسی کا کام نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے وہ سیرت کو بیان کرنا جو ہے، سیرت کو بیان کرنا کوئی بھی، میں نہیں سمجھتی کہ میرے جیسا کوئی بندہ سیرت کو بیان کرے۔ تو یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ میری مینجمنٹ میں جب میں نے سیرت بیان کرنے کو کہا تو بہنوں نے مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا، الحمدللہ رب العالمین، اور بڑا اچھا لگا، یوں لگا کہ پودا لگایا تھا اب اس میں پھل آ گیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال ایمان میں برکت دے، جن بہنوں نے محنت کی اور جو کرنے کے لیے سوچ رہی ہیں۔ اچھا اب آگے وہیں چلتے ہیں جہاں جو بات ضروری تھی۔ اب یہ ہوتا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انڈونیشیا سے چل کے آتے، ایک مثال ہے بات سمجھانے کو، یا امریکہ سے چل کے آتے، یا کہیں اس وقت کسی ملک سے چل کے آتے نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہتے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو، تو وہ سارے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھا رہی ہوں صرف بات، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یعنی یوں سمجھ لیں ایک کہ میں کسی کے گھر جاؤں تو وہ کہے کہ بھائی تو منہ اٹھائے ہمارے پاس کیسے آ گیا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھان اسی عرب میں سے کی، مکہ میں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ سرزمین مکہ میں ان کو نبوت عطا فرمانی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 40 سال سے پہلے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے اور پیار کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پرچم لے کر آئے تو وہ ان کے خلاف ہو، اور اگر کوئی غیر بندہ کہیں اور سے آیا ہوتا، کوئی سوئٹزرلینڈ سے، کوئی امریکہ سے آیا ہوتا، تو اس کو کیا سمجھتے وہ لوگ؟ اب بات آپ کو سمجھ آئی نا، تاکہ انہی سے مانوس بندہ، اب دیکھیں نا کوئی بندہ وہاں سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا تو وہ انگلش بولتا، وہ تو کچھ سمجھ نہیں آتی، اور وہ اس کی نبوت سے انکار کر دیتے کہ بھئی ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، جاؤ تم یہاں سے، مثال۔
अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा की सरजमीन मक्का में इसलिए पैदा फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इसमें प्यारे बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ थी, यानी दोनों ही हाथ उठा के बुलंद कर रहे थे ना दुआ कि यहाँ पर एक ऐसा नबी भेजिए जो तस्किया नफ्स करे, जो दिलों की पाकी घरों की तो पाक लोग बहुत करते हैं और अपने अपने कपड़ों को भी बहुत पाक साफ रखते हैं लोग और सफाई के साथ रखते हैं, लेकिन क्या करे वो लोगों की तस्किया नफ्स करे, दिलों को साफ करे। ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन दिलों में पहुंच जाएगी बात। अल्लाह ताला मेरे अंदर वो बयान में असर पैदा फरमा दे कि जहां बयान करूं अल्लाह ताला दिलों पे असर हो और मेरा भी अल्लाह ताला मेरे भी नेक बना दे। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अल्लाह तबारक ताला ने क्या फरमाया। ये आयत उसकी तफसीर है जो दुआ की थी नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, हकीकत ये है कि मैंने अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर एहसान किया। इस बासफ़ीम रसूल मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हकीकत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान किया कि जबकि इनमें इन्हीं की जिन्स से यानी इन्हीं के अंदर से एक ऐसे पैगंबर को भेजा कि वो इन लोगों को अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं और इन लोगों को ख्यालात और रसूमात और जहालत से सफाई करते रहते हैं, यानी इनके दिल को पाक करते रहते हैं। इनके दिल को लात उज़्ज़ा मनात बाल हुबल के इबादतों से मना करते हैं, एक अल्लाह से इनके ताल्लुक को बनाते हैं और इनको दिलों के में पाकीज़गी लाते हैं और उनको किताब और हिकमत की बातें बताते हैं। अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि कुरान को नाजिल कर दिया बस के पढ़ो इसको समझो, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर किताब के साथ उसका नबी भेजा जो उनको सही तरीके से अमली तौर पे और जबानी तौर पे समझाए कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाह रहे हैं और उसको रोल मॉडल बन के दिखाए और उस पर प्रैक्टिकल करके दिखाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे सुनिए, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजीली यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। यहीं छोड़ के सुने, जो लोग के ऐसे रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग के ऐसे रसूल नबी उम्मी की इत्तबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात और अंजील में लिखा हुआ पाते हैं। नबी उम्मी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मी लगता है, उम्मी 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 उम्मी। उम्मी का मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। क्यों? अब आप ये कहेंगे कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाहू अकबर कबीरा। तो फिर अल्लाह ने क्यों लिखा? अरे मेरी प्यारी बहनों, अल्लाहू अकबर कबीरा, अल्लाह ताला को पता था कि हम जैसे ज़हीन लोग भी हैं, ठीक है, जो बातें उठाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउज़ुबिल्लाह उंगलियां उठाएंगे कि भाई ये कहाँ से कुरान, ये तो खुद कुरान की आयत बनाकर ले आता है, ये तो बैठता है हीरा में जाके, नाउज़ुबिल्लाह हीरा में बैठते हैं और जाकर कुछ अशार उठा कर ले आते हैं। कैसे अशार? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। तो ये तो खुद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना के ले आते हैं। तो ये तो इनका बनाया हुआ है, ये तो इनके इनके असूलों को चला रहे हैं, यानी अपने असूल चला रहे हैं, अपनी नाउज़ुबिल्लाह अपने असूल चला रहे हैं, या अपनी बात को कुरान कह के बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बनाया इस वजह से कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचर हैं, उस्ताद मोहतरम हैं। उस्ताद का उस्ताद कौन? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने के लिए दुनिया में कोई उस्ताद पैदा नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा क्या है? वो कहते हैं ना, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही। बस किस्सा मुख्तसर। अल्लाह तबारक, मेरी बातें ना थोड़ी सी गहरी हैं, बोर मत होइएगा, बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो मेरे पास किताब है, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये बहुत जबरदस्त डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हाई साहब हैं, और ये समझ लें इनके नाम के साथ होता है आदत आरिफ बिल्ला, यानी ये अल्लाह को पहचानने वाले हैं, ठीक है ना। एक मिसाल तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेके चलूंगी, दिलों में अल्लाह पाक उतार दे अपने हबीब के थोड़ा। अच्छा जी, क्या कहते हैं, कहाँ चले गए? अच्छा हाँ,
اب یہاں پر بات سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ غار ہرا کی طرف جاتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک جگہ کہا کہ یہ فلاں لوہار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے کلام لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے لکھے ہوتے اور ان کو آداب شاعری پتہ ہوتی، ان کو علم الصرف علم النحو پتہ ہوتا، میں صرف سمجھا رہی ہوں آپ کو، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہ نکلے جو کہ نعوذ باللہ پکڑ کا سبب بن جائے۔ بتا رہا چاہ رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تعلیم دینی تھی، چنانچہ ان کے ساتھ پیارے نبی امی لگا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو لوگ کہ ایسے رسول جو لوگ کہ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، خدا کی قسم جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، میں یہاں تک بھی کہہ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں یہاں بھی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خیال میں صحیفوں میں بھی، صحیفے کہتے ہیں نوٹس پیپر، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر باقی جو رسول ہے نا 313، اب دیکھیں نا آپ کو صرف 4 کتابوں کا پتا، جی تورات موسیٰ علیہ السلام پہ جس کا مطلب ہے قانون، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ جس کا مطلب ہے بشارت گڈ نیوز، خوشخبری، اور تورات نہیں زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ جن کا مطلب ہے صحیفے یعنی پیپرز۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، یہ 4 کتابیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن کا مطلب ہے بہت بار بار پڑھی جانے والی کتاب جس کا اینڈ ہی نہیں ہو رہا، اینڈ ٹو اینڈ ہی نہیں ہے، بار بار پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، نئی باتیں ملتی رہیں گی، نئی باتیں ملتی رہیں گی۔ کوئی دنیا کا عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کو میں نے اچھی طریقے سے سمجھ لیا، میں قرآن کے ایک ایک پوائنٹ کو جانتا ہوں، میں سمجھتی کوئی نہیں کہہ سکتا، اور میں خود اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کتنے سالوں سے دور تفسیر قرآن کرا رہی ہوں، مجھے ہر دفعہ ایک نئی بات، کیا بہت سی نئی باتیں قرآن میں ملتی ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن جیسا دماغ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پھر دوبارہ سے آتے ہیں کہ نبی پاک جو لوگ کہ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، تورات میں اور انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے فار قلیت، فے الف فار رے ساکن فار قلیت، قاف قرآن والا، لام یہ تو طوطے والا، فار قلیت کے نام سے کہا گیا ہے۔ فار قلیت کا مطلب ہے احمد، جب آپ اس کو وہ کریں گے نا فار قلیت کو اس کا ہم وزن کوئی لفظ لیں گی تو اس میں احمد بنتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، ایک ایک نشانی موجود ہے یہاں پر۔ پھر میں وہ واقعہ دہراتی ہوں زید بن ثنا والا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ کتاب ختم کرنا مقصد نہیں ہے، یہ سیرت کا سلسلہ انشاءاللہ جب تک یہ تو مکمل ہو نہیں سکتا دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن پھر بھی کوشش ہے، یہ جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی کی صاحب کی کتاب ہے بڑی زبردست ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر میں پھر وہی بتاتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غور سے سنیے گا، دوبارہ سنا رہی ہوں، میرے خیال میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں، آپ کی مجلس میں ایک آدمی یہودی آتا تھا، بیٹھا رہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئی، میں نے پہلے بیان کیا ہوا، اس کو دوبارہ سن لیجیے، بیان کرنے میں آسانی رہے گی دوسروں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے سیکھا دین کو اور کلمہ پڑھا، میں نے اپنی برادری کو پڑھا دیا، میرے خیال میں قبیلے کو، بستی، مطلب میرے خیال میں بستی کو، یعنی اپنے قبیلے کے لوگ کو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی پیشی کو معاف فرمائے۔ تو اب یا رسول اللہ میں نے تو یہ کر دیا، اب وہاں پر ایمان لانے کے بعد نا قحط پڑ گیا۔ قحط کہتے ہیں خشک سالی کو، جب بارش نہ ہو تو گندم کنک وغیرہ اناج وغیرہ نہ نکل سکے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ٹیوب ویل وغیرہ اتنی چیزیں ہیں نا، اب تو پہلے ایسی نہیں تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہاں پر قحط پڑ گیا، اب آپ ہماری مدد کریں، یہ نہ ہو کہ وہ سارے کے سارے دوبارہ سے پھر وہ بت پرستی پہ لوٹ جائیں، پرانے دین پہ۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں
مدد کرتا ہوں. اور ساتھ میں ادھر دیکھا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے، تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 مسکال سونا دیتا ہوں. 80 مسکال میرے خیال میں تولہ ہوتا ہوگا یا سیر ہوتا ہوگا. یہ اس زمانے کے پیمانے ہیں، اس کا مجھے صحیح طرح علم نہیں. تو 80 مسکال سونا دیتا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اب ہم جیسے جو ہے نا ہمارے وقت میں آپ کو پتا ہے کہ تولہ ماشی اور پتہ نہیں گرامس آ گیا، گرامس، ٹھیک ہے نا. تو میں 80 مسکال سونا دیتا ہوں، تو آپ مجھے نا فلاں فلاں باغ کی نا کھجوریں دے دیجیے گا 80 سا، ٹھیک ہے نا، 80 سا. تو آج میرے خیال میں یہ ہوگا کہ جیسے مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ ایک تولہ کے بدلے ایک من کھجوریں دے دیں. مجھے لگ یہ رہا ہے ویسے بہرحال تو 80 سا کھجوریں دے دیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں فلاں باغ کی نہیں دوں گا، میں جہاں مرضی سے دے دوں. آپ مجھے کہہ رہے ہو اسی کے باغ کی دو. نہیں نہیں یہ نہیں میں کر رہا، ابھی بات کرو صحیح طرح کرو. انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے جہاں مرضی سے دے دیں، یہ والی کھجور دے دیجیے گا 80 سا دیجیے گا. بات ڈن ہو گئی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیٹ دی کھجوروں کے پکنے کے حساب سے، وہ ڈیٹ آنے میں، وہ تاریخ آنے میں، وہ میعاد آنے میں، وہ مقررہ دن آنے میں بھی 3-4 دن تھے. وہ 3-4 دن تھے، اور 3-4 دن تھے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ 3-4 دن تھے. تو لیکن ابھی وہ یہودی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کے کہتا ہے کہ آپ میرا وہ قرضہ واپس کریں، یعنی مجھے 80 سا کھجوریں دیں. یہ سواد علی سا عین ساکن سا، کہ 80 سا کھجور دیجیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 4 دن رہتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں. تو اس نے پتہ ہے کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دامن تھا نا، اس کو زور سے کھینچ کے کہا آپ عبد المطلب کی اولاد میں سارے لوگ نادہندہ ہیں. نادہندہ کہتے ہیں یعنی مجھ کم عقل کو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ لے کے پیسے اور واپس نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اتنی بڑی بات کہی گئی، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کوئی گالی برداشت نہیں کر سکتے، نہ کوئی بری بات نہیں برداشت کرتے. اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی جس کو مارنے کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بہت بری بات ہے، تم مجھے کہتے کہ اس کا قرضہ واپس کرو کیونکہ اس نے آپ کو دیا ہے. اور عمر تم اس کو بھی پیار سے سمجھاتے کہ بھائی ابھی ٹھہر جاؤ، مل جائے گا، یعنی اس کو بھی دلاسا دیتے، تسلی دیتے. تم نے تلوار اٹھا لی فوراً. عمر اب جاؤ اس کو 80 سا کھجوریں دو، اور ساتھ میں چپکے سے کہا 20 سا کھجوریں مزید دے دینا. تم نے بدتمیزیاں کی ہیں نا. کیا 20 سا کھجوریں اور دے دینا. یہ تم نے عمر اس کے ساتھ تلخیص سے بولے ہو نا، اس کو کمپنسیٹ کر لو، یعنی کفارہ دے دو، ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک ہے. لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کو 80 سا کھجوریں دی. اس کے بعد 20 سا کھجوریں اور دے دی. انہوں نے کہا جی 80 سا تو ہو گئی، یہ 20 سا کیوں لے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے اور تم پر تلوار کو تانا ہے، تو تم مجھے معاف کر دینا. تو اس نے کہا کہ دیکھا. انہوں نے کہا ہاں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی اس کو 20 سا کھجوریں اور بھی دے دو اور اس سے معافی مانگ لو کہ بھائی جو میں نے تمہارے پہ تلوار سوتی ہے مجھے معاف کر دو. اب وہ یہودی کی باری تھی. وہ یہودی چیخ کر بولا، بلند آواز سے بولا، عمر. ہاں جی. عمر فاروق دیکھنے لگے. فرمایا عمر مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ ان کا جی بتاؤ کون ہو بھائی؟ اس نے کہا کہ میں زید بن ثنا ہوں. اب حضرت عمر فاروق کا حیران ہونے والا وقت تھا. وہ کہنے لگے اچھا آپ زید بن ثنا ہیں. وہ اس زمانے کا سب سے بڑا تقریباً یہودی عالم تھے، سب سے بڑے، اور کہتے ہیں سب سے زیادہ امیر بھی یہی تھے، عالم بھی تھے اور امیر بھی تھے. حضرت عمر فاروق انہوں نے کہا زید بن ثنا نے کہ عمر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پہچان لی تھی، تمام علامات پہچان لی تھی، لیکن 2 علامات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی نبی میں ہیں کہ نہیں ہیں.
चुनाचे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक में आता रहा, और जब इस तरह उसने कहा कि खजूरें मांगी, यानी सोना दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैंने उनसे कहा कि खजूरों के बदले मैं सोना देता हूँ। तो उस वक्त मैंने जान के ये हिसाब किताब किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदतमीजी की। मैंने ये चेक करना था कि हमारी तौरात में लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म जो है उनके गुस्से पे हावी है, यानी उनकी नरमी जो है ना उनके गुस्से पे हावी है। उनको गुस्सा ही नहीं चढ़ता, जब गुस्सा चढ़ता है उनकी नरमी उनको फौरन गुस्सा माठा कर देती है, खत्म कर देती है। और दूसरी एक मैंने और अलामत पढ़ी थी कि जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आते हैं और उन पे जुल्म होता है या गुस्से में आते हैं तो वो और मजीद नरम पड़ते चले जाते हैं, उनमें उनकी तबीयत में और नरमी आ जाती है। अब आपको पता है हमें गुस्सा चढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमें हमारा बस नहीं चलता सामने वाले का मुंह तोड़ के रखते, और गुस्सा है कि दबता ही नहीं है। और नरमी की सख्ती से ये होता है कि दिल करता है उठाकर सर पे ईंट मार दे इसके। तो कहने लगे मैंने तो ये चेक करना था, बस ये बात चेक करनी थी, मैं इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठता था। मैंने ये दो निशानियां आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी देख ली। मैं उम्र तुझे गवाह करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ आई? काश कि अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफीक ऐसी दे दे कि हमारे लिए हर्ज़े जां बन जाए कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल मॉडल ना बन जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल हैं, जब तक हम उनकी कॉपी ना बन जाए, अल्लाह ताला हमें सुकून नसीब ना फरमाए और हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जो है इस्लाम की खिदमत करने वाला, और अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा ना कि मैंने जो ये आयत पढ़ी थी उसकी मैंने आपको तशरीह में वो वाकया सुना दिया ताकि आपको जो है समझ आ जाए। आगे वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल बताते हैं। अरे मेरी बहनों, यहीं पर एक और बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए, ये है ना या मुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती। तो यहाँ यहीं पे रोक कर सुने कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं, बुरी बातों से मना करते हैं और पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल बताते हैं। अब यहाँ पर पाकीज़ा चीजें आ जाते हैं। पाकीज़ा चीजें, हलाल चीजें क्या हैं इसको समझ लें। देखिए, हम सीरत समझने बैठे हैं। अब सीरत का ये सीरत की साथ नाइंसाफी है कि अगर हम इसको सही तरह बयान न करें। अच्छा देखें, एक मिसाल, एक मिसाल, आपके मियाँ ऑफिस में जाते हैं और बड़ी मेहनत से सारा काम करते हैं और उनको आज 1,000 रुपए, एक मिसाल के तौर पे रोज के पैसे मिल रहे हैं, उनकी सैलरी में से 1,000 रुपए मिलता है या महीने का उनको 1,00,000 रुपए मिलता है। अब वो इस हलाल की कमाई से, यानी वो क्या करते हैं, वहां जाके ऑफिस का काम करके देते हैं, उनकी जमा तफरीक करके देते हैं, उनके खाते बना के देते हैं, उनके उनके बिजनेस को सही करते हैं और हलाल रिस्क लेके आ रहे हैं। अब वो हलाल रिस्क से 1,000 रुपए की मुर्गी लेके आ गए। ये सुनिएगा, गौर कीजिएगा, फिर बात आगे चलते हैं। वो 1,000 रुपए की मुर्गी लेके आ गए और 1,000 रुपए का दूध लेके आ गए। ठीक है, अब दूध का बर्तन भी उन्होंने बाहर रख दिया, मुर्गी भी बाहर रख दी। एक मिसाल के तौर पे घर में मतलब बाहर पड़ी है, वहां पर कोई कुत्ता फिरता फिरता आया और उसने मुंह मार दिया दूध में, और मुर्गी के उसमें जिसमें मुर्गी रखी हुई थी उसमें मुर्गी चबा चबा के खाने लगा। अब वो हलाल की कमाई तैयब ताहिर नहीं रही। नहीं समझ? यानी भाई मेरी बात यह है कि आपने 100 रुपए का दूध किलो खरीद 200 रुपए का दूध खरीदा। अब तो पता नहीं दूध भी मेरे ख्याल में पता नहीं कितने रुपए किलो होगा। अब वो दूध का आपने डोल अभी दूध का लेके ना पतीली में, आपने कहा चलो मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ, पीछे से वहां से एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मुंह मार दिया। ठीक है, और बिल्ली ने मुंह मार दिया।
क्योंकि कहते हैं बिल्ली घर की पली हुई हो, जिसको आप खाना डालते हो उसका तो जूठा फिर भी खाया जाता है, लेकिन जो इधर उधर की बिल्ली होती है ना, नालियों वालियों से खा के चूहे वगैरह आई है, तो उसका तो मुंह मारने से उसका वो भी दूध नापाक हो जाता है। अब मैं ये सही बता रही हूँ, बेशक ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार साहब ने हम पे मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बता रही हूँ आपको कि अब वो तैयब, वो हलाल रिस्क आपका वो क्या हो गया, तैयब ताहिर मेरा, यानी वो अब पाकीज़ा नहीं रहा। अब आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा ना, उस गोश्त को भी जिसमें मुंह डाल दिया। तो मेरी बहनों, ये हमें किसने बताया? अल्लाह के नबी ने कहा, अरे गोश्त हलाल है किसका, खाओ अच्छी तरीके से, गोश्त हलाल है तुम्हारा, तुम्हारे लिए घोड़े का गोश्त भी हलाल है। लेकिन उस जमाने में घोड़े का गोश्त इसलिए नहीं खाया गया कि घोड़ों पर जंग की जाती थी, सफर किया जाता था। तो तुम्हारे लिए घोड़ों का गोश्त, ऊंट का गोश्त, तुम्हारे लिए बकरी का गोश्त, तुम्हारे लिए मुर्गी का गोश्त, तुम्हारे लिए तो गाय का गोश्त, तुम्हारे लिए बैल का गोश्त, तुम्हारे लिए खरगोश का गोश्त, हरा हलाल हलाल हलाल, तुम्हारे लिए बटेर हलाल, तुम्हारे लिए चिड़िया हलाल, तुम्हारे लिए कौवा हराम। क्यों? जो चीजें, जो परिंदे चरिंदे मुंह से खाते हैं ना, ज्यादातर वो हलाल है, ज्यादातर। अब आप कहेंगे गधा, अरे भाई गधा पहले हलाल ही था। जंगे खैबर के वक्त में, मैं सही कह रही हूँ आपसे, पूरी बात सुनिएगा आगे बात। गजवा खैबर के मौके पर गोश्त जो है गधे का ही बना था, पक गया था। उस वक्त अल्लाह ताला ने गोश्त हराम किया गधे का, ठीक है। और सारी के सारी पकी हुई हांडियों को फेंक दिया गया था, नहीं खाया गया था। तो अब इसमें अल्लाह की मसलियत है, मुझे भी मसलियत पता है, लेकिन मैं इस वक्त बयान नहीं करना चाह रही, ठीक है। बहरहाल कभी आप सामने होंगी तो बता दूंगी, समझा दूंगी। अच्छा, अब क्या मतलब है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, चीर फाड़ खाने वाले जानवर जो है ना, जैसे चील है, गिद्ध है, शेर है, चीता है, कुत्ता है, अ, लोमड़ी है, इस तरह की जो चीजें हैं ना, चीर फाड़ खाने वाली चीजें, वो आराम है। ज्यादातर मुंह से खाने वाले, और जो कि ये पट्टे पट्टे खाते हैं ना, पट्टे खाते हैं, चटाला खाते हैं, और ये क्या होता है, घास घूस खा लेते हैं। अब आप अपने बकरे को देखते हैं ना, छिलके, प्याज के छिलके भी खिला देते हैं, अब उसको अमरूद भी काट के डाल देते हैं। यानी इस तरह के जो जानवर है ना, मुंह से खाने वाले, जैसे आपकी मुर्गी है, चिड़िया है, बटेर है, ठीक है। अब अगर जो पैर से खाते हैं ना, वो पैरों में, आपको पता है ना पैर कितनी गंदगी में होते हैं। अब जो पैर से खाते हैं तो वो फिर गंदी ग़िज़ा खा रहे होते हैं, और उनके गंदे अमाल बनते हैं। कुत्ते का गोश्त खाने वाले में शहवत आती है, कुत्ते का गोश्त खाने वाले में नापाकी आती है। समझ आ रही है ना? और कुत्ता जो है वो अल्लाह तबारक ताला ने नापाक नापाक, क्योंकि नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला, कुत्ता अक्सर ये होता है, पेशाब करके अपनी पेशाब की जगह को चाट लेता है। आई बात? तो उसके खून में, उसके गोश्त में वो असरात चले जाते हैं। आ रही है बात? कि वो पैर से खाते हैं चीजें, तो उससे क्या होता है कि पैर में गंदगी होती है, और उनकी ग़िज़ा में वो गंदगी जाती है, और उनके उनके वो जो गोश्त बनता है, उसकी बाफ्तें बनती हैं, उसके टिश्यू बनते हैं, वो हमारे लिए अनहाइजेनिक होते हैं। अरे पढ़ के तो देखो, इस्लाम ऐसा दीन लाके दिखाओ। अब मेरे पास तो टाइम ही मैंने देखा खत्म हो रहा है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी, साथ साथ बता भी रही हूँ। और पूरी बातों से मना करते हैं, पाकीज़ा चीजों को उनके लिए हलाल बताते हैं, गंदी चीजों को बदस्तूर उन पर हराम फरमाते हैं। और इन लोगों पर जो बोझ और तो यानी शराय साबका के अहकामात शदीदा, यानी पुरानी शरीयत के जो सख्त किस्म के अहकामात थे ना, उनको दूर करते हैं। क्या कैसे सख्त अहकामात थे? अब यहूदियों ने अपने पर ऊंट का दूध और ऊंट का गोश्त हराम किया हुआ है। अब क्यों किया हुआ है, चलो ये मुझे बताएं। यहूदियों ने अपने पर ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध क्यों हराम किया हुआ है? आप बताएं। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट का गोश्त भी खाते थे, ऊंट का दूध भी पीते थे। यहूदियों ने क्यों? अरे भाई, ये इतने बेअक्ले हैं। आज अल्लाह ताला ने मुसलमानों ने अपने दीन को छोड़ दिया, इस्लाम को छोड़ दिया। तो आज अल्लाह ताला ने इन यहूदियों को हम पर चढ़ा दिया कि आज यहूदी यहूदी हर तरफ राज कर रहे हैं। नहीं यकीन, माउंटेन ड्यू देख ले, पेप्सी कोला देख ले, सेवन अप देख ले, नेस्ले देख ले, नीडो देख ले, उसके बाद वॉल्स देख ले। किस किस की बात करूं मैं, सर्फ एक्सल देख ले, एरियल देख ले, सब कुछ यहूदियत है। लक्स देख ले, सब यहूदी यहूदी यहूदी, इसलिए छाए हुए कि हमने दीन को छोड़ दिया। आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, माफ कीजिए। अरे दीन को छोड़ दिया, अपने इस्लाम को छोड़ दिया। पढ़ो तो सही, तुम्हें एक एक चीज पता चले। तो अब जो अब ये क्या करते थे,
یہودیوں نے بھی، اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل ہیں، یہودیوں کے سارے نبی جو ہے نا، یہودی اور نصاریوں کے جتنے بھی سارے نبی ہیں نا جن کو وہ مانتے ہیں نا، وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور نبی پاک اصل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنا دیا؟ ان کو یہ چڑ ہے ہمارے نبی سے، اور دوسری یہ چڑ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز میں کیوں پیدا ہو گئے؟ سارے نبی تو ہمارے پاس ہی پیدا ہوتے، صدوم میں، کنعان میں، فرانس کہہ رہی ہوں، فلسطین میں، صدوم میں، مدین میں، شام میں، عراق میں، تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ کون سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سرزمین حجاز پہ چلے گئے؟ ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ لو، صدوم کو نکال کے دیکھو، مدین کو دیکھو نکال کے، عراق کو نکال کو دیکھو، اس کے بعد کنعان کو، فلسطین کو دیکھو، شام کو دیکھو، ادھر کے دیکھے نا پہلے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ دیکھے کتنی دور کا ہے، کہاں سے، وہاں سے صرف ایک واحد ہمارے نبی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کا کوئی ثانی نہیں ہے، اوہو، ان کی ہر بات ہی نرالی ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پر پھر کیا باتیں تھوڑی تھوڑی نا سمجھ آ رہی ہوں گی انشاءاللہ آپ کو، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ایسی سیرت بہت کم سننے میں آئی ہوگی آپ کے۔ تو آگے سو جو لوگ ان نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، یعنی قرآن کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں، ان کو آدھی فلاح نہیں ملے گی، آدھی کامیابی، وہ 100% ہو کے جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم، نہ اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، ہم نے ان کی کتاب کو مان لیا، ہم نے ان کی کتاب کو نبی کے طریقوں میں مانا۔ کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو امر بالمعروف کا جو طریقہ میرے نبی نے سمجھایا ہے، کتاب میں لکھا ہے اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، واقیم الصلاۃ، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کتاب میں یہ لکھا کہ نماز قائم کرو، تو نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھنا شروع کر دینی کہ جی ابھی تو کوئی بات نہیں، میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے رکھ لیتی ہوں، او جی ابھی تو 11 بجے صبح کے، تو میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں، اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے میں پورا کرنا ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر پورا کرنا ہے۔ حج کرنا ہے تو نبی کے طریقے سے کرنا ہے، قربانی کرنی ہے تو نبی کے طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برتھ ڈے نہیں منایا، 63 سال تک کوئی برتھ ڈے نہیں منایا گیا، کوئی کیک نہیں کاٹا گیا، کسی گھر کو نہیں سجایا گیا، کسی پہ پتیاں نہیں لگائی گئی، کسی کے ساتھ کسی گھر میں نعتیہ مشاعرے نہیں ہوئے۔ مجھے آپ بتائیں، کہیں لائٹیں لگا کے رونق نہیں، کہیں جلوس نہیں نکالے گئے، نہ صحابہ نے نکالے، نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ پھر ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم کس کے طریقے پہ آ گئے؟ باجی ابھی جاگنے کا وقت ہے، جاگ جاؤ، میرا بیان نہ چھوڑ دیجیے گا۔ آپ کے نطق کی شان یوں ارشاد ہوئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، یعنی یہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ایک جلدی سے وہ بنا کے لا گئے کہ بھائی اب یہ کر لو، نہیں، بلکہ ان کا ارشاد صرف وہی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا تھا، وہ آگے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ دو واقعہ سنا کر اس بیان کو ختم کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 3 دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ دعا مانگی، یا اللہ عمر بن خطاب، لوگ عمر کہتے ہیں نا، عمر نہیں عمر کہلاتا ہے، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، عمر بن خطاب یعنی عمر فاروق، عمر بن حشام یعنی ابو جہل، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی نعمت دے کر اسلام کی طاقت بنا دیجیے، کیونکہ بڑے جری بہادر تھے اور بڑے لوگ ان کو مانتے تھے، بڑے لوگوں پہ روب تھا، بڑے لوگ ان کو ماننے والے تھے۔ چنانچہ اگر یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو حق تعالیٰ کے حکم سے پھر اسلام بہت پھیلے گا، اپنے لیے نہیں، اسلام کے پھیلنے کے لیے دعا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن بعد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان بنا دیا تھا۔ کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
اب جب وہ صاحب اسلام ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں، چلے آئیں ہم ایسا کرتے ہیں کھلے عام نماز پڑھتے ہیں جا کے، کھلے عام نماز پڑھتے ہیں جا کے، بیت اللہ کی طواف کرتے ہیں بیت اللہ میں۔ اب اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اجازت ہی نہیں تھی، دشمن اتنے اللہ معاف کرے خبیث تھے۔ عمر فاروق باہر نکل کے کہتے ہیں، فرماتے ہیں آج جو چاہتا ہے اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا، اپنے بچوں کو یتیم کروانا، وہ میرے سامنے آ جائے۔ کسی ایک کی جرات نہیں ہوئی۔ اسلام کی پہلے تکبیر اللہ اکبر آج بلند ہوئی تھی جس دن عمر فاروق اسلام لائے تھے۔ یہ پہلا نعرہ تھا، نعرہ مستانہ۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، آگے آخری باتیں ہیں سن لیں۔ تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے کہیں اجازت دیں تو میں مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھوں اللہ کے لیے، یعنی ابراہیم مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھوں اگر آپ مجھے کہیں تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دے اپنی ہی طرف سے کہ ہاں بھائی یہ کر لو، اور ایسا یعنی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے نبی، جو بھی نبی ہے نا وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہیں یہ نہ ہو کہ میری بات نہ ہو، یعنی میں بھی جواب نہ دوں تو عمر فاروق دوبارہ سے نعوذ باللہ اپنے پرانے دین میں چلے جائیں، تو میں کیا کروں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑا سا سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کروں، عمر کو کیا جواب دوں، مجھے ابو عمر کی دلجوئی اس وقت کرنی چاہیے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے من مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیات نازل کر دی، یہ آیت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی بنا لو یہاں پہ نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، میرے لیے نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ بیٹھ کے پڑھ لو کوئی بات نہیں۔ پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسلح بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا مرضی نماز پڑھو۔ پہلے لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے ہر نبی کے امتی کو ان کے معبد خانے میں جانا پڑتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے پوری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے جائے نماز بنا دی، مسلح بنا دیا اور مسلح کی جگہ بنا دی۔ اور آخری بات، ٹائم تیزی سے جا رہا ہے لیکن پھر بھی آخری بات کر رہی ہوں، وہ ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 28واں پارہ جن کی دلیل ہے، جن کے حق میں 28واں پارہ بولا۔ اللہ تعالیٰ بولے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے زہار کر دیا ہے، یعنی یہ کہہ دیا کہ آج سے تو میری ماں ہے، یعنی تیری پیٹھ تیری کمر میری ماں ہے، اور پہلے ایسے ہی ہوتا تھا نا۔ تو اب یا رسول اللہ اس کے بچے پیدا کرتے کرتے میرا پیٹ پھٹ گیا، اور یا رسول اللہ اب اگر یہ دوسری شادی کرے گا کہیں تو نئی آنے والی ماں میرے بچوں کو مارے گی، انصاف نہیں کرے گی، اور اگر میں دوسری شادی کروں گے تو جو ان کا نیا باپ ہے وہ ان کو نہیں وہ باپ والا پیار دے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں آپ بتائیے۔ اور رونے لگی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کچھ نہیں بول رہے تھے، کچھ ایک لفظ نہیں بول رہے، خاموش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ، اس ریئیکشن پہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو زور سے کھینچے کہتی ہیں اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو میں اپنے رب کو سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں چپ ہو جا، چپ ہو جا، صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آنے والا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آثار شروع ہو گئے، وہی نازل ہونے کے آپ کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، اور آپ پر راشا ستاری ہو گیا، اور جسم آپ کا بھاری ہو گیا، اور آپ پر جو ہے وہی کے آثار ظاہر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یوں کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے لڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، ہم نے اس کی بات کو سن لیا۔ اب قیامت کی صبح تک خولہ بنت ثعلبہ زندہ سلامت رہیں گی ہمارے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ بنت ثعلبہ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ کیا کہا تھا، بلکہ کیا کیا تھا، جواب دینے کے بجائے خاموش ہو گئے تھے کہ ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آ رہا، میں کیا کروں۔ اور اللہ پاک سے یعنی انہوں نے خولہ بنت ثعلبہ نے جو سوچا، اللہ پاک نے اس کے مطابق پھر طلاق کا طریقہ رائج ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کبھی طلاق پہ آئے گی بات تو پھر سمجھاؤں گی ساری باتیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ خولہ بنت ثعلبہ کو چاہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی جواب دے دیتے، لیکن نہیں،
اللہ تعالیٰ کے نبی خاموش رہے، جس پہ خولہ بنت ثعلبہ کو بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے پھر اللہ کو پکارا، سمجھ آئی؟ اور نبی نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی ذہانت کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، اور عذاب قبر سے بچا لیجئے، عذاب نار سے بچا لیجئے میرے اللہ، پیارے اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے اللہ، اسلام کی نعمت دینے کے بعد کبھی ملحد یا مرتد نہ کیجیے گا، کبھی زندیق، کافر، قادیانی، اللہ بہائی، لاہوری گروپ میں سے کسی میں سے بھی نہ بنائیے گا میرے اللہ، ہمیشہ سچا پکا مومن بنائیے گا، ہمیں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پیارے اللہ، پیارے محبوب اللہ، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ آپ کے احکامات کو اللہ تبارک تعالی ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اللہ ہم آپ کی نافرمانی کرتے رہے، آسمان کے جن دروازوں پر جن دروازوں سے ہمارے نامہ اعمال آپ تک جاتے رہے، انہی دروازوں سے ہمارے لیے رزق بھیجتے رہے آپ، ہماری خطائیں جاتی رہی، ہماری سرزنش جاتی رہی، ہمارے گناہ جاتے رہے، ہمارے اعمال نامے میں لکھے گناہ جاتے رہے، اور آپ ہمارے لیے رزق ٹوکرے بھر بھر کے بیچتے رہے۔ اے اللہ حوصلے بڑے بلند ہیں میرے پروردگار کے، میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے بچوں کو ہدایت دے دیجئے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے دیجئے، ہمارے بچوں کو مومن بنا دیجئے، محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو صادق امین بنا دیجئے، ہمارے بچوں کو راقین و ساجدین میں سے بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنی غلامی میں لے لیجئے، ہمارے بچوں میں ایسے اعمال پیدا فرمائیے، ہمارے بچوں میں ایسے اعمال پیدا فرمائیے یا اللہ، ایسے اعمال پیدا فرمائیے ہمارے بچوں میں کہ اللہ پاک قیامت کی صبح تک جو ہے وہ ہمارے بچے نیک رہیں۔ اے اللہ پاک اس مہینے جن بچیوں نے ہماری 100% حاضری کو قائم رکھا، 26 دن لگاتار آتی رہی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے میری طرف سے، ہماری مینجمنٹ کی طرف سے اے اللہ پاک قبول فرمائیے 200 دفعہ کلمہ شریف کو۔ اے اللہ پاک جو ان سے تھوڑا کم آئیں، 19 دن 20 دن آئیں، ان کے لیے بھی اللہ 100 دفعہ کلمے کو قبول فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل میں اور میری طرف سے جو پڑھے گا درود شریف ہے ان کو اس کا سب کو ثواب پہنچا دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے میرے اللہ، میرے مولا، ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہماری 3 بہنیں یا اللہ، عائشہ، فریال اور سحر، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے، غیبی مدد فرما دیجئے یا اللہ پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام بے اولادوں کو، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماری انس اور سنبل کو بہترین اولاد عطا فرما دیجئے یا اللہ، اولاد نرینہ عطا فرمائیے آسانی سے، جو اس وقت حاملہ ہیں، حمل سے ہے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بڑی آسانی سے ان کو فارغ کروائیے، ان کو نیک نرینہ اولاد سے نوازیے یا اللہ، جو پیپر دینے والی ہیں یا اللہ، ڈاکٹر ہمنا، ڈاکٹر عمیر، یا اللہ فاطمہ،
اللہ عبداللہ اور عیشا کو اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ جتنی بہنیں ہمارے سامنے بیٹھی ہیں ہاتھ جوڑے، ان کو، ان کے شوہروں کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب اور محمد عمر کو وسیع رزق، برکت والا اور کریم رزق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اہل اعظم شہناز اور اہل عاشق اور ہمارے مفتی ضیاء الدین صاحب کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے، غیبی وسائل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ندیم بھائی یا اللہ پاک تمام ندیم بھائی عمیر کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام، تمام علماء جہان، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان اللہ تبارک تعالیٰ حضرت جی سمیت اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سمیت مفتی حسن اور مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحیم سمیت سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ نازیہ اندلیب، صالحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، طلحہ اور اہلیہ حسین، شازیہ، عیشا، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، حمید حسن، نازیہ، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ جتنی بھی بہنیں ہاتھ جوڑے بیٹھی ہیں ان سب کو، ان کے اہل خانہ کو اللہ پاک جوڑ جوڑ کے، پوڑ پوڑ کی ایمان اور صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ جن کی بچیاں جو ہیں نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، اللہ پاک والدین پریشان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ سمانہ، حفصہ سجاد، بینی شفیفہ، مہنور بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، انبا، صدف، خدیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا، ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ ہو جائے۔ اللہ دین کے دائی لوگوں کو، قدردان لوگوں سے واسطہ پڑ جائے۔ اے اللہ جو رشتے آئے ہوئے ہیں انہی رشتوں میں سے بہترین رشتہ بنا کر عطا فرمائیے۔ اللہ تیرا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے کہ قدم قدم پہ جو ہے چلاک اور عیار لوگوں سے آپ بچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا کرم ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کے قرض سارے کے سارے آپ خود اپنی جناب سے ادا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستانیوں کو حیا اور شرم والا بنا دیجئے، شعور عطا فرما دیجئے۔ تمام پاکستانیوں کو اللہ حیا اور شرم والا بنائیے، شعور والا بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم آقا عظیم یہ اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بیت المقدس کو آزاد فرمائیے۔ یا اللہ آزادانہ ہم بھی جائیں بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے اور وہاں نماز ادا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ طیب اردگان اور جو قطر کے حکمران ہیں ان کو اور تمام نیک حکمرانوں کو ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائیے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، تمام بد قسم کے لوگوں سے، تمام خود غرض لوگوں سے، تمام عیاش لوگوں سے، تمام کے تمام بد باطن لوگوں سے ہماری جان چھڑائیے۔ کوئی عمر ثانی لیڈر عطا فرمائیے۔ مولا روز مانگتے ہیں، مولا روز مانگتے ہیں، کرم کر دیجئے۔ جمعہ کا دن ہے، پاکستان کی تقدیر بدل دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اللہ تیرے نبی کا واسطہ اس پاکستان کو سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہمارا اتنی آزادانہ فضا میں اللہ تعالیٰ بیان ہے، اگر پاکستان پر کچھ ہو گیا تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اللہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہے، کریم اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان میں بے حیائی اور مہنگائی کو غرق کر دیجئے۔ یا اللہ پیٹرول کو اور بجلی کو سستا کر دیجئے۔ پاکستان کا ایک ایک قرضہ میرے پیارے اللہ اپنی جناب سے اتار دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔